راشد سے ساری حقیقت سننے کے بعد تو زارون ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ گھر جاتے ہوئے گاڑی بھگا کر جائے گا۔ اسے غصہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، نہ ہی اسے یہ سب یقین آ رہا ہوتا ہے کہ آخر ماہم نے ایسا کیا بیر پال لیا شفق کے ساتھ۔ آخر شفق نے کیا زیادتی کی تھی ماہم کے ساتھ، جو اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی شفق کے ساتھ کی گئی، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، بلکہ مجھ سے بھی بدگمان کروایا گیا۔ اب یہاں پر زارون سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن ماہم نے جو شفق سے دوری زارون کو دلوائی، جس قدر مشکل وقت زارون نے شفق کے بنا گزارا، اپنے بچوں سے اتنا عرصہ دوری رکھی، ان سب چیزوں پر اب ماہم کی وجہ سے زارون کو کمپرومائز کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اب زارون ماہم کو کوئی دوسرا چانس دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ گھر آتے ہی زارون چیختا چلاتا ہوا ماہم کی آوازیں پکارے گا تو سب گھر والے جمع ہو جائیں گے۔ عذرا کہنے لگے گی کہ بیٹا خیریت تو ہے، سب کیوں چلا رہے ہو؟ تو یہاں پر زارون کہنے لگے گا کہ امی ماہم کو آ لینے دے، ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہوں، سب کچھ پتہ چل جائے گا آپ کو، بس ایک بار ماہم کو آنے تو دیں۔ تو یہاں پر ماہم آئے گی اور کہنے لگے گی کہ زارون کیا ہوا ہے، ہر وقت تمہاری ناک پر غصہ صرف میرے ہی لیے کیوں چڑھا جاتا ہے؟ کبھی اپنی چہیتی بیوی شفق کے ساتھ بھی اس طرح کا برتاؤ رکھو، تب میں مانوں کہ تم بہت اچھے سے سب کو ریل کر رہے ہو۔ تمہارا تو ہر وقت پائرہ صرف مجھ پر ہی ہائے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر زارون کہنے لگے گا کہ ماہم تم اپنی بکواس بند رکھو، اپنی اوقات میں رہو، آئندہ کے بعد شفق کے خلاف میں تمہاری زبان سے کوئی الفاظ نہ سنو اس کے مخالف، کیونکہ شفق کے ساتھ اب اس کا شوہر کھڑا، اب اس کے خلاف کوئی بھی بات کرنا میرے ہاتھ سے برداشت نہ ہوگی۔ یہاں پر ماہم کہنے لگے گی کہ زارون تمہارے آنکھوں پر جو شفق نے پٹی پڑائی ہوئی ہے نا، جو شفق نے نقاب چڑھایا ہوا ہے چہرے پر، اگر اس کا نقاب اتارا جائے تو تمہیں اس کی ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے، پھر تم اسے منہ تک نہ لگاؤ گے۔ تو یہاں پر زارون یہ ساری باتیں ماہم کی برداشت نہ کر کے آئے گا، بلکہ طلاق کے 3 الفاظ بول کر رشتے کو یہیں پر ہی ختم کر دے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ماہم کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا نا؟ زارون نے طلاق دے کر بہت اچھا فیصلہ کیا نا۔ اپنی قیمت سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کامنٹ سیکشن۔